آقا کی شان کیا ہے؟ اللہ نے جو معجزہ معراج میرے آقا کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ معجزہ کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا، بلکہ مانگنے کے بعد بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ 40 دن تک روزے رکھ کر 40 راتیں نمازیں پڑھ کر پھر اللہ سے کہتے ہیں طور پہ کھڑے ہو کر اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ جس کی شان ہے کہ اللہ اکبر، وہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا، وہ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو دینے والا دیتا تو ہے، مگر دینے والا ذرا جھولی بھی تو دیکھتا ہے کہ یہ سنبھال سکے گا کہ بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ حضرت موسیٰ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کی جھولی میں کلام کا شرف عطا کیا گیا، وہ کلام کرتے تھے لیکن کلام کرتے کرتے ان کی تمنا ہوئی جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ کس قدر حسن والا ہوگا، تو اس لیے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے ماتھے میں وہ آنکھیں ہی پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے، ایسی آنکھیں تو خدا نے صرف آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے، اسی لیے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ دوبارہ پھر کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا تو نہیں دیکھ سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا، 9 مرتبہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو منع فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن بات آئی ہے تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، جب حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہہ دیا، 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کا اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، اگر مجھے دیکھنے کا شوق ہے تو پہلے ذرا تو میری مخلوق کو دیکھ لے جو میں نے اور بھی انسانوں کے سوا مخلوقات پیدا کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں ذرا موسیٰ کے سامنے سے گزرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے، ایسے ایسے فرشتے گزرنے لگے، حضرت موسیٰ کہتے تھے فرشتوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہیں میری جان نہ نکل جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جب میں تیری ان مخلوق کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو تجھے دیکھنے کی طاقت میری آنکھوں میں کہاں سے آ سکتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کو وہ معجزہ معراج دیا گیا کہ کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ مانگنے کے بعد بھی نہیں دیا گیا۔ قربان جائیں، 40 رات تک جگ کر عبادت کرنا، 40 دن تک روزے رکھنا اور پھر کہنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کلیم ہے، موسیٰ کلیم ہے۔ اور میرے نبی کی شان کیا ہے؟ وہ حبیب جو ہمیشہ روزے دار رہتا ہے، وہ آج روزے سے نہیں ہے، وہ حبیب جو ہمیشہ روزے دار رہتا ہے وہ آج روزے سے نہیں ہے، چونکہ دن اتوار کا ہے، چاہتا ہے دن اتوار کا حبیب روزے سے نہیں ہے۔ اور وہ حبیب جو ہر رات عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے وہ آج عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے۔ کلیم 40 روزے رکھ کر کے کہتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو منع کر دیا جاتا ہے، اور حبیب اس دن روزے سے نہیں رہتا، اور پھر اس رات عبادت میں بھی نہیں رہتا بظاہر، بلکہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اور سونے کی شان کیا دلربا ہے، سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھ لی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ محبوبوں کے سونے کی ادا ہوتی ہے، سر سے لے کر پیر تک، ورنہ سونے والے تو سر سے لے کر پیر تک نہیں بلکہ پیر سے لے کر گردن تک چادر ڈال کر سوتے ہیں۔ توجہ کریں، اگر آپ کو معراج مصطفیٰ سننی ہے تو تھوڑا سا دل لگائیں، یہ محبوبوں کا انداز ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پیر تک چادر لے کر کے سونا، ورنہ سونے والے گردن تک چادر لے کر سوتے ہیں، تو محبوب سر سے پیر تک چادر لے کر کیوں سوتا ہے؟ تاکہ محب کا شوق اور بڑھے، او دلربا ذرا چادر تو ہٹا تاکہ تیرے چہرے کا دیدار کر لیا جائے۔ میرا محبوب سر سے لے کر پیر تک کے چادر اوڑھ کر کے سویا ہے، وہ قادر القیوم جبریل سے کہتا ہے 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر کے جا اور محبوب سے کہنا خدا تیری
چاہتا ہے جس کی نگاہوں سے کوئی چیز نہ چھپی ہو. وہ کہتے ہیں محبوب تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. کون سی رات؟ وہ آج کی رات معراج کی رات ہے. کون سی رات؟ اللہ اللہ. اب ذرا اس کی طرف اگر وقت رہا تو ہم آگے بڑھیں گے, لیکن پہلے آیت کی طرف چلتے ہیں. اور پھر جبریل آتے ہیں. وہ کون جبریل؟ جس کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مغرب و مشرق جس کے پر میں سمٹ آتے ہوں. وہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ المکرمہ آتے ہیں. اور پھر میرے حبیب کی شان تو دیکھو, حضور اپنے گھر میں نہیں سو رہے ہیں. توجہ کرے, حضور اپنے گھر میں نہیں سو رہے ہیں بلکہ اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں. یہ مولا علی کی سگی بہن تھی ام ہانی. چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی, بہت پیار تھا چچا کی بیٹی سے. حضور رشتوں کو بہت نبھانے والے تھے. ان کے گھر سو رہے تھے اور اس لیے سو رہے تھے کہ آج جبریل آنے والا تھا. 70,000 فرشتوں کو لے کر قربان جائیں وہ جبریل. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح, ہم کہتے ہیں ملا جی آپ نبی کی طرح کب سے ہونے لگے؟ اس لیے کہ فرشتہ آپ کے گھر ایک دن آتا ہے تو پھر آپ کے گھر میں روا روٹ مچ جاتی ہے, رونا دھونا مچ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ آیا ہے اور پھر کفن دفن کی تیاریاں ہونے لگتی ہے. جس کے گھر فرشتہ آئے گا اس کے گھر رونا دھونا مچے گا. لیکن یہ نبی کا گھر ہے. 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں, اور پھر جبریل امین جیسے آتے ہیں. اور پھر وہ بھی بے اجازت نہیں آتے بلکہ اجازت لے کر آتے ہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اللہ اکبر. ام ہانی کے گھر میں جبریل آ رہے ہیں, لیکن بہت ساری روایتیں ہیں. معراج پر تو بہت ساری روایتیں ہیں, لیکن جو کچھ روایتیں وقت ہوتا تو پڑھی جاتی بات, لیکن جتنا ٹائم ہے بس اتنی. اللہ اللہ. جبریل نے دروازے پہ دستک نہیں دی بلکہ چھت کو کھولا, اور چھت کو کھول کر چھت سے آئے. اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ محبوب سو رہے ہیں. حبیب کو سوتے ہوئے دیکھ کر اب جبریل کو تشویش ہو گئی کہ محبوب کو جگائے تو کیسے جگائے. ذرا توجہ کریں آپ. جبریل امین پھر واپس گئے. اللہ تو نے تو کہا کہ محبوب کو لاؤ, اور حبیب تو سو رہا ہے. وہ محبوب جس کے لیے قرآن کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑھیں, یعنی پوری رات عبادت کریں, اس لیے قرآن ہم نے نازل نہیں کیا. حبیب آپ نے تو کچھ آرام بھی کرنا ہے, محبوب آپ نے تو کچھ سو بھی جانا ہے. آپ کے پیروں کا ورم جو ہے گویا کہ قدرت کہہ رہی ہے کہ پیارے تیری مشقت دیکھی نہیں جاتی, اب تم نے آرام بھی کرنا ہے. لیکن آج وہ حبیب آرام کر رہا ہے, اطمینان سے سو رہا ہے. جبریل کہتے اللہ کیسے جگاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے جبریل جانا اور میرے محبوب کے تلوے پر اپنے لبوں کو رکھنا, اپنی پیشانیوں کو رکھنا اور رگڑنا, میرا محبوب بیدار ہوگا. جبریل نے بیدار کیا. بڑی لمبی چوڑی حدیثیں ہیں, لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے, اور جو آپ بار بار سن چکے ہیں اس کی طرف نہ جاتے ہوئے, حضرت جبریل علیہ السلام بیدار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام غسل کرتے ہیں اور ایک امامہ حضور کے سر پہ باندھا جاتا ہے. یہ جو امامہ شب معراج حضور نے باندھا تھا یہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے یعنی ان کی پیدائش سے تقریباً 50,000 سال پہلے فرشتوں نے تیار کیا تھا. یعنی یہ معراج کا واقعہ ایسے روا روی میں نہیں ہو گیا تھا, یعنی یہ آدم کی ولادت سے پہلے کا طے شدہ معاملہ تھا کہ ایک دن حبیب کو بلائیں گے, معراج پہ عرش پہ بلائیں گے. اس لیے امامہ بھی 50,000 سال برس پہلے تیار کیا گیا. کوئی امامہ باندھتا ہے مزدوروں کے ہاتھ کا بنا ہوا, کوئی امامہ باندھتا ہے اپنی امی کے ہاتھ کا بنا ہوا, کوئی امامہ باندھتا ہے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا. حضور شب معراج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جو فرشتوں نے امامہ بنا تھا وہ امامہ اپنے سر پہ حضور زیب سر فرماتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, فرشتوں کا بنایا ہوا امامہ جس کے سر کی دستار بنتی ہے, اس محبوب کی شان کیا ہوگی, اس نبی کا مقام کیا ہوگا, اس نبی کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا نے امامہ باندھا اور امامہ باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد براق پر بیٹھے. اب قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو رات کے مختصر سے حصے میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بلکہ یہ کہا قرآن نے پاک ہے وہ
ذات ہر عیب سے جس نے سیر کرائی، اسرا جس نے سیر کرائی، اسرا جس نے سیر کرائی. توجہ کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا جس نے سفر کرایا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر جو سفر کو لے گیا، قرآن کہتا ہے جس نے سیر کرائی. یاد رکھنا، اب یہاں پر دیکھیں، کیا اسرا سیر سفر نہیں ہے؟ سیر بھی سفر ہوا کرتی ہے، لیکن سفر کی کئی قسمیں ہیں. کسی کی میت ہو جاتی ہے تو سفر کرتے ہیں، کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں تو سفر کرتے ہیں، واز میں جاتے ہیں تو سفر کرتے ہیں، اور سیر کے لیے جاتے ہیں تو بھی سفر کرتے ہیں. لیکن میت کا سفر کیسے ہوتا؟ وہ کہا کہ ارے کپڑے تو لیے لیکن ٹوپی لینا بھول گئے، اس لیے کہ بڑی ہما ہمی میں سفر ہوا. واز کے لیے، تقریر کے لیے سفر ہوا تو کہا کہ سر میں بڑا درد ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ فریش نہیں ہوئے تھے، ایسے ہی نیند کا غلبہ تھا، اٹھ کر کے چلے آ گئے کیونکہ تقریر کے لیے سفر تھا. اسی طرح تجارت کے لیے سفر، تو کہا یار بہت نڈال ہو چکے ہیں، نکلے نندربار سے سیدھا ممبئی پہنچے، مارکیٹ پہنچے، دوڑ بھاگ کر کے سامان خریدا اور یوں بھاگ، یعنی بھاگ دوڑ کا یہ سفر ہے جسے تجارت کہتے ہیں. واز کا سفر، پہنچے وقت پر، اسٹیج پہ آئے، تقریر کی، پھر بھاگے، یہ اس کو کہتے ہیں واز کا سفر. لیکن یاد رکھیں، جو سفر سیر ہوتا ہے، جو سفر سیر ہوتا ہے، وہ سفر سیر ایسے ہما ہمی میں نہیں ہوتا، بھاگم دوڑی میں نہیں ہوتا، تھکے ہوئے بدن سے نہیں ہوتا، اچانک نہیں ہوتا. جب انسان کہیں پکنک پہ جاتا ہے، کہیں سیر پہ جاتا ہے، تو پہلے کئی دن سے پلان بناتا ہے، ویکیشن نکلیں گے اس وقت جائیں گے سیر کے لیے، مہابلیشور جائیں گے، ممبئی جائیں گے، گوا جائیں گے، بنگلور جائیں گے، کہیں نہ کہیں کا پلان آدمی بناتا ہے. آپ کو میں شہر کے نام لے رہا ہوں، عجیب تو نہیں لگ رہا ہے کہ آج سید صاحب کس موڈ میں ہیں، آپ ایسے شہروں کے نام لے رہے ہیں. یاد رکھنا، قرآن نے سیر کرنے کے لیے منع نہیں کیا. قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، لیکن وہاں جا کر عیاشیاں مت کرو، وہاں جا کے پاپ مت کرو، بلکہ سمندر کے کنارے جا کر کے مووی دیکھ کر کے زنا کے مناظر لے کر کے مت بیٹھو، بلکہ سمندر کی موجوں کو اٹھتا ہوا دیکھو، سمندر کے خزانے کو دیکھو. کتنا وسیع و عریض سمندر بغیر کنارے کا قدرت نے بنایا ہے. ارے جب بنی ہوئی مخلوق کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خالق کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا 70 سال ذکر کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحہ فکر کرنے سے ثواب ملتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں فکر کرو. گارڈن میں جا کر کسی نامحرم کے گلے میں ہاتھ مت ڈالو، بلکہ کھلتے ہوئے پھول کو دیکھو، یہ پھول کی رنگت کیسی ہے، ارے اس میں رنگ کس نے بھرا ہے، کس نے اس کو کھلنے کا شعور عطا کیا ہے، کس نے اس میں خوشبو پیدا کی ہے، کس نے اس میں نکھت پیدا کی ہے. کیا نہیں دیکھتے وہ باریک باریک رگوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو دل کی دنیا سے آواز آئے گی، وہ میرا اللہ ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء تشریف لائے تھے. اللہ کی نشانیوں میں غور کا موقع ملے گا. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور کے لیے کہا پاک ہے وہ ذات. اور پھر دیکھو تو صحیح، سفر کرایا بھی، لیکن میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا سفر نامہ اس کا شاگرد لکھتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے اس کا سفر نامہ مرید لکھتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے اس کا سفر نامہ بیٹا لکھتا ہے. یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پہ قربان، آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کا سفر نامہ صدیق، عمر، عثمان و علی بیان نہیں کرتے، بلکہ خالق کائنات بیان کرتا ہے. آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کا سفر بھی خدا بیان کرے، آپ کا جانا بھی بیان کرے، آپ کا آنا بھی بیان کرے، آپ کا جانا بھی بیان کرے، آپ کا آنا بھی بیان کرے. قربان جائیں، قرآن کہتا ہے ہم نے سیر کرائی، سیر. اور کیا کہا؟ ہم نے کرائی. اب ذرا یہاں دھیان سے سنیے، سیر بھاگم دوڑی میں نہیں ہوتی، سیر غموں کے ماحول میں نہیں ہوتی، سیر بہت اطمینان سے ہوتی ہے. اسی لیے حضور کو سیر پہ جانا تھا تو حضور سو گئے. لوگ کہتے ہیں حضور سو گئے، حضور کو معلوم نہیں تھا کہ معراج پہ جانا ہے. ملا جی، آپ کو پتا ہوتا ہے سفر پہ جانا ہے، حضور کو نہیں پتا کہ میں نے سفر معراج پہ جانا ہے، جس کے لیے فرشتوں سے امامے تیار کروائے گئے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نہیں پتا تھا اس لیے سو رہے تھے، پتا تھا کہ سیر کو جانا اس لیے سونا ہے، اس لیے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور وہ بھی سیر ہے. سیر، توجہ، جب سیر ہوتی ہے نا، سیر، آپ نے تاج محل تو دیکھا ہی ہوگا. تاج محل دیکھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو جو خود دیکھتے ہیں، ایک تو جس کو گائیڈ دکھاتا ہے. ایک تو خود دیکھتے ہیں، ایک تو جس کو گائیڈ دکھاتا ہے. یہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، لیکن آج سے صدیوں پہلے 3 قسم کے لوگ تھے: خود دیکھنے والے، گائیڈ کے دکھانے والے، اور تیسرا جو بنانے والے انجینئر ہے تاج محل کے،
وہ خود کسی کو دکھائیں. تینوں میں فرق ہے. ایک خود دیکھنے والے دیکھ کے کیا خوبصورت ہے، لیکن کیا خوبصورت ہے، کہاں کیا چیز ہے، کتنے سال میں بنا، 22 سال نہیں پتا. یہ چھوٹے چھوٹے گنبد کیوں ہے؟ تو کہا جتنے سال میں بنا اتنے گنبد بڑھاتے چلے گئے. یہ کس نے بتایا؟ گائیڈ نے بتایا. پھر اس کے بعد یہ دکھتے تو نکیلے ہیں محراب، لیکن وہ نکیلے نہیں ہے بلکہ چپٹے ہیں. کس نے دکھایا؟ گائیڈ نے دکھایا. خود دیکھ کر آتے تو سمجھ نہیں پاتے. اس کے بعد آیتیں لکھی ہوئی ہے والسماء والطارق، یہ سورت مبارکہ پوری لکھی ہے. سبح اسما پوری سورت لکھی ہے. سورت الجمعہ پوری سورت لکھی ہوئی ہے. یہ کس نے بتایا؟ گائیڈ نے بتایا. وہ بھی پتھروں میں کیا وہ کام ہے. ماربل کہاں سے آیا؟ کہاں؟ مکرانہ سے. کس نے بتایا؟ گائیڈ. جو خود دیکھا اس کو کچھ نہیں پتا چلا، جس کو گائیڈ نے بتایا اس کو اتنی بہت ساری معلومات پتا چلی. لیکن ایک بندہ وہ بھی تھا جس کو تاج محل بنانے والا بتا رہا تھا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ. تینوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا نا. سب سے زیادہ کون اچھے سے بتا پائے گا؟ جس نے بنایا ہے وہ خود ہی. اب اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو سیر کو لے گیا، قربان لے گیا. دیکھو مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. آپ کی توجہ نہیں ہے شاید. نندربار والو، حضور کی معراج بیان ہو رہی ہے، ایسے معراج سنتے ہیں؟ توجہ. مہمان کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے. ایک میری طرح ایسے ہی ایرا گیرا مہمان، اگر وہ آ جائے تو کہا اچھا سید صاحب ٹھیک ہے، بس اسٹاپ سے اٹیچی اٹھا کے خود ہی آ جائیے گا، ہے نا. ایک قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے. دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے حافظ امین صاحب کی طرح، اور کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آ رہے، ذرا ریلوے اسٹیشن پہ لینے چلے جانا. وہ لینے چلے جانا، پھر اس کے بعد ان کو لایا جاتا ہے. اور تیسری قسم کا مہمان امیر سنی دعوت اسلامی کی طرح، پھر وہاں بچوں کو نہیں بھیجتے، وہاں اراکین کو نہیں بھیجتے، ذمہ دار خود جاتے ہیں. حضرت ہم خود آپ کو چاہ کر کے لائیں گے. یہ 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، جو لے گیا، جو لے گیا. تیسری کوالٹی بتائی جا رہی ہے اعلیٰ کوالٹی مہمان کی، جو لے گیا. وہ خدا جو آنے جانے سے پاک ہے وہ لے گیا. یعنی وہ خدا جو آنے جانے سے پاک ہے وہ محبوب کو خود لے کر کے جا رہا ہے، اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے. جبریل تو نظر آ رہا ہے لیکن قدرت کہہ رہی ہے ہم لے گئے. اور کیوں لے گئے؟ سیر کرانے کے لیے. اور سنو سیر کرنے کے لیے اکیلے نہیں جاتے بلکہ یار اور محبوبوں کے ساتھ جاتے ہیں. اور سیر کے لیے جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں یار اس کو فلاں کو مت لینا کیونکہ سفر میں اس کا منہ پھول جاتا ہے، اس کو فلاں کو مت لینا اس کا دماغ چڑچڑا ہے، اس کو فلاں کو مت لینا وہ جو ہے وہ بہت کام چور ہے، اس کو فلاں کو مت لینا وہ بہت غصے والا ہے. کہا پھر کس کو لینا؟ کہا جو اپنے ہم خیال آدمی ہو نا ان کو لینا، مزہ آئے گا، ہنسی مذاق بھی کریں گے، رستے میں پھر کھائیں گے پیئیں گے بھی اور پھر مزے بھی اڑائیں گے. قربان جائے ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بلا تمثیل. اللہ نے سب سے زیادہ قرب اگر کسی کو عطا کیا ہے تو میرے محبوب کو عطا کیا ہے. اسی لیے سیر کرانے کے لیے خود ہی لے کر کے جا رہا ہے، خود ہی لے کر کے جا رہا ہے، خود ہی لے کر کے جا رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں جب سفر اور سیر کے لیے جاتے ہیں نا تو اتنا موڈ اچھا ہوتا ہے کہ پھر گردن میں ہاتھ ڈال کے یار چل یار چلتے ہیں ذرا، ایسے ہی مزے آتے ہیں نا. اٹھائیے مشکات شریف، مشکات شریف اٹھائیے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیا، اللہ نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیا. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. اللہ نے اپنے دست قدرت، اپنے قدرت والے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیا. اب بتائیں لوگ من سوا من کا پتھر نہیں اٹھا پاتے ہیں، قدرت والے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے. ید اللہ معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے. اللہ کے ہاتھ کیسے ہمیں نہیں پتا ہے، وہ رکھنے والا جانتا ہے، جس کے کندھوں پہ پڑے وہ جانتا ہے، محبوب جانتا ہے. دیکھا یہ اپنے محبوب کی شان ہے، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم.
जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिए। या रसूल अल्लाह हुआ क्या? आका फरमाते जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे तो जो कुछ हो चुका था वो भी मुझे मालूम हो गया, और जो कुछ होने वाला था वो भी मुझे मालूम हो गया। और आज तक उलमाए अहले सुन्नत सफर मेराज, और आज तक अल्लाह के हाथों की ठंडक में अपने सीने में महफूज कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं खुदा के दस्ते कुदरत की ठंडक आज तक मेरे सीने में महफूज हो रही है, महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका की शान है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने सैर कराई। अब सैर कराई तो अल्लाह कहते हैं हमने सैर कराई। तवज्जो फरमाए, जब सैर को जाते हैं फिर इत्मीनान से जाते हैं, बहुत शान से जाते हैं, बड़ी शौकत से जाते हैं। अब अल्लाह जिसने कायनात को बनाया, कायनात बनाने वाला खुदा कुछ सैर करा रहे, तब बताएगा नहीं कि मैंने किसको क्यों बनाया, मैंने किसको क्यों बनाया। अभी गाइड का काम नहीं है, अभी बनाने वाला मुसव्विर हकीकी खुद लेकर के जा रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को कायनात का इल्म मुकम्मल तौर पे क्यों ना हो, क्योंकि कुदरत सैर करा रही है, कुदरत बता रही है चलिए महबूब। अब महबूब चले, अब हबीब चले, मेरे आका चले, सरकार चले सैर को, नबी चले मेराज को। मेरे इमाम कहने लगे बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। मेरे इमाम कहने लगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जा रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब मेराज का दूल्हा बनाया गया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैर कराई गई, तो देखो सैर क्यों कराई जाती है। आदमी सैर कब करता है, सैर का मूड कब बनता है। यार कारोबार करते करते बहुत उलझन हो गई, बड़ी थकन हो गई, बहुत बोर हो गए कारोबार करते करते, अब 2-4 दिन के लिए निकलेंगे, जा करके सैर करेंगे, पिकनिक करेंगे, ताकि बोझ हल्का होगा, मूड फ्रेश होगा, तो आदमी सैर को जाता है। यही होता है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, बुतों के पुजारियों के घर जाकर के दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, अल्लाह की दावत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम पर एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन किसी ने हुजूर पर इस्लाम नहीं लाया, हुजूर पर ईमान नहीं लाया। हुजूर आए, सर में दर्द हुआ, और जब सर में दर्द हुआ तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कहा हबीब आज लोगों ने तुझे सताकर तेरे सर में दर्द आ गया, तो अब तुझे सैर को बुलाएंगे और तुझे अपना दीदार कराएंगे। देखो कोई फूल को देखता है तो उसको सुकून मिलता है, कोई चांद को देखता है तो उसको सुकून मिलता है, कोई दरियाओं की रवानी को देखता है तो सुकून मिलता है, कोई शफक का जमाल देखता है तो सुकून मिलता है, कोई उफक की सुर्खी देखता है तो सुकून मिलता है। टेंशन में आदमी है, शफक का जमाल देखा सुकून मिल गया, उफक की सुर्खी देखा सुकून मिल गया, गिरती आबशार देखा सुकून मिल गया, मुर्ग की आवाज सुनी सुकून मिल गया, खिलते हुई कलियां देखी सुकून मिल गया, चांद की चांदनी देखी सुकून मिल गया, सूरज की निकलती हुई किरणें देखी सुकून मिल गया, बादलों की घनगरज देखी सुकून मिल गया, गिरता हुआ सावन देखा सुकून मिल गया, मोर का नाच देखा सुकून मिल गया, मोर का हुस्न देखा सुकून मिल गया, कायनात का हुस्न देखा सुकून मिल गया। लेकिन अब रसूलुल्लाह बेचैन हुए हैं, तो जिसके गालों की सुर्खी के सदके में शफक को जमाल मिला है, अब वो शफक को देख करके सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। उनके लबों के सदके में जो है वो गुलाब की पंखड़ियों को शऊर नजाकत मिली है, अब वो गुलाब को देख करके सुकून कैसे पा सकते हैं। वो रात की तारीकी देख करके, रात की ठंडक देख करके वो सुकून कैसे पा सकते हैं। इसलिए कि जब उनकी जुल्फे वल्लैल लहराई है तो रात को तारीकी की खैरात मिल गई है। सुबह का सवेरा देखकर मेरे नबी को सुकून कैसे मिल सकता है। इसलिए कि चेहरे बद्दुहा से जब जुल्फे उठ करके सौरी है तो सुबह को चमकने का शऊर नसीब हुआ है। हुजूर सुबह को देख करके कैसे सुकून पाते, तो सबको हुस्न तो मिला मुस्तफा के सदके में, तो ए महबूब सब तुझे देखकर सुकून पाते हैं। लेकिन अब तू बेचैन हुआ है तो तू मुझे आकर के देख ले ताकि तेरे दिल को सुकून मिल जाए। नारे तकबीर। बेहिजाबाना चले आइए, पर्दा क्या है, बेहिजाबाना चले आइए, महबूब को बेपर्दा बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम को सैर कराई जा रही है, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये सैर कराई भी गई तो कब? कुरान कहता है लैला, रात को। अल्लाह दिन को क्यों नहीं?
दिन को अगर सैर हो जाती तो इतने झगड़े ही नहीं होते उम्मत में। लोग बयान करते, मोमिन काफिर सब बयान करते, हमने हुजूर को जाते देखा आते देखा, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते हैं। रात को क्यों कराई? रात को इसलिए कराई, एक राज रात का ये है कि महबूब और मुहिब से मिलने का वक़्त दिन को नहीं बल्कि रात को होता है, और रात को मिलने में जो मजे आते हैं फिर वो बयान से बाहर है। राज खिलवते जाना लब पे आ नहीं सकते, इंसान की कैफियत ये होती है। तो रात को एक बात ये है कि महबूब से मिलने का वक्त रात को होता है। एक दूसरी बात ये है कि रात सुकून वाली होती, पुरसुकून होती, उसमें कोई खलल नहीं होता। तीसरी बात, रात को गए तो किसी ने देखा नहीं, अगर देख लेते तो मोमिनो काफिर सभी तस्दीक कर देते, तो अबू जहल और अबू बकर में फर्क कैसे होता? किसी को जिंदीक भी बताना था, किसी को सिद्दीक भी बताना था, इसलिए रात को ले गया और बहुत थोड़े से हिस्से में ले गया, बहुत मुख्तसर से हिस्से। कितना मुख्तसर पता है? कितना मुख्तसर। हुजूर कहते हैं जब मैं वापस आया ना, बिस्तर भी गर्म था और जो दरवाजा खोला था वो जंजीर भी हिल रही थी, और वजू किया, जो गुस्ल किया था वो पानी भी बह रहा था। देखो, आदमी अगर बिस्तर पे लेटा हो ना, अब मैं अपने जवानों के लिए खास एक साइंसी नुक्ता भी यहां बयान करना चाहता हूं। बिस्तर पे लेटा हो, उठने पे चंद सेकंड गुजरेंगे तो क्या होगा? बिस्तर ठंडा हो जाएगा। बदन की गर्मी कब तक रहेगी बिस्तर पे? फौरन ठंडा होता है। और जंजीर कितने भी झटके से खोलो यार, बच्चा भी अगर खोले ना झटके से 1 मिनट से ज्यादा नहीं हिलती, लेकिन हुजूर का तो हर काम नजाकत के साथ हुआ करता, वकार के साथ हुआ करता था। हुजूर ने जो दरवाजा खोला उसकी जंजीर इतनी देर तक कैसे हिल रही है? और फिर पानी बहुत ज्यादा दरिया है तो 24 घंटे बहेगा, लेकिन वो भी चंद महीनों में खुश्क हो जाता है, तो आखिर गुस्ल का पानी इतना कैसे आ गया था कि वो बह रहा था? दरअसल फलसफा ये है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इसको बहुत आसानी से समझाया। ये जंजीर क्यों हिल रही थी? हालांकि हुजूर कितनी लेट वापस आए, कितनी देर के बाद आए? 12 से ज्यादा मकाम पर तो हुजूर ने 2-2 रेकत नफिल नमाजें पढ़ी है। अगर एक रेकत को 1 मिनट भी ले लें तो 12 मिनट तो यूं ही हो गए। फिर उसके बाद वो 12 मिनट नहीं, फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, 1 महीने का फासला है। फिर उसके बाद चले वो पलक झपकते तय हो गया, लेकिन वहां भी दुनिया को देखा, ईसाई मुबल्लिग को देखा, यहूदी। वाकयात नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ इशारे दे रहा हूं। थोड़ा सा टाइम जरा गिनते हैं मेराज का। यार जब बयान करने में इतना टाइम लगता है तो जाने आने में कितना टाइम लगा होगा? जिस काम को करने में जितना टाइम लगता है बयान करने में उतना टाइम नहीं लगता। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे मालेगांव जाना है, और ठीक है सैयद साहब प्रोग्राम खत्म होगा, कार में बैठिए मालेगांव पहुंच गए, आपने तो मुझे 2 सेकंड में मालेगांव पहुंचा दिया, लेकिन मुझे पता है ना मालेगांव जाने में कितना टाइम लगेगा। यही तो बात है। लेकिन हुजूर की मेराज बयान करने में इतना टाइम लोग लगा देते हैं। मुझ जैसा तालिब इल्म, अगर मुझे तो कम से कम जो है वो 4-5 घंटे तो चाहिए, कम से कम चाहिए। मेरा शिब तालिब इल्म हूं, लेकिन जो उलमा होंगे वो कितना बयान करेंगे, और क्या क्या बयान, और फिर सूफिया क्या बयान करेंगे, फिर खवास क्या बयान करेंगे, और फिर हुजूर क्या बयान करेंगे, सिद्दीक क्या बयान करेंगे। ये सब जो जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा बयान करेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा पहुंचे, फिर वहां पर मेजबानी हुई, दूध शहद पानी पेश किया गया, हुजूर ने दूध पिया। फिर उसके बाद वहां गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक लेकर के बांधा, फिर उसके बाद वहां नमाज पढ़ाई। फिर 1,24,000 अंबिया की तकरीरें हुई वहां पर। कितने अंबिया की? कमो बेश 1,24,000 अंबिया की तकरीरें हुई। एक एक को 2-2 मिनट दे जाए तो कितने लाख मिनट हो गए? मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप जानते हैं कितना हुआ। आदम ने तकरीर की, हजरत शीश ने तकरीर की, हजरत नूह ने तकरीर की, हजरत मूसा ने की, हजरत ईसा ने की, हजरत दाऊद ने की, खतीबुल अंबिया हजरत शुएब ने की। बोलो कितनी तकरीरें हुई? अरे यहाँ 2 मुकर्रिरों में पूरी रात चली जाती है, और वो भी मुकर्रिर कौन है? उम्मती मुकर्रिरों का ये हाल है। तो वहां तो मुकर्रिर उम्मती नहीं बल्कि अंबिया मुकर्रिर थे, एक से एक जबान दान थे। 1,24,000 अंबिया ने तकरीरें की, और आखिरी में सैयदुल अंबिया की बारी आ गई, इमामुल अंबिया की बारी आ गई। बोलो वहां इतनी सारी तकरीरें हुई।
پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے، پھر آسمان پر گئے، پہلے آسمان کی سیر کی، پھر دوسرے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے آسمان کی سیر کی، پھر تیسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان کی سیر کی، پھر وہاں بھی انبیاء ملے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے اور تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اسی طرح سے حضرت چوتھے پہ ہارون علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت جو ہے وہ پانچویں پر اور چھٹے پر اور ساتویں پر انبیاء سے ملاقات ہوتی چلی گئی، پھر اس طریقے سے اور اوپر جاتے رہے، پھر عرش پر گئے، پھر عرش پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی، سارے فرشتوں نے ملاقات کی، پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام لامکاں پر گئے، اور لامکاں کہاں؟ جہاں جگہ دوئی کی نہیں ہے، پھر حضور لامکاں گئے، پھر اللہ کے قرب میں پہنچے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے محبوب سے باتیں کی، بلکہ حضور نے ایک بات بتائی ہے، ایک بات بتائی کہ 70,000 مرتبہ اللہ نے مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، اب بتاؤ 70,000 بار یہ کہنا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے، حالانکہ ہم اللہ رب العزت کا کلام اور اس کی ذات کو زمان و مکان میں قید کرنے کے عقیدے نہیں رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کی ذات و صفات زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر حضور جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک زانی کو کیا سزا مل رہی ہے، بے نمازی کو کیا سزا مل رہی ہے، بے پردہ عورتوں کو سزا کیا مل رہی ہے، غیبت کرنے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے، لوگوں کو گالی دینے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے، سود کھانے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے، سب کے عذاب دیکھے، پھر جنت میں دیکھے، اس کا محل ایسا، اس کا محل ایسا، باوضو رہنے والوں کا محل کیسا، کثرت سے تہجد پڑھنے والوں کا محل کیسا، نفل روزے رکھنے والوں کا محل کیسا، یعنی سب کچھ ہو رہا ہے، اب بتاؤ کتنا ٹائم لگا، اور حضور صادق النبی، صادق الوعد الامین، صادق و مصدوق نبی کہتے ہیں، سچے سچے نبی کہتے ہیں، جن کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں، وہ نبی کہتے ہیں واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، ارے میری جتنی باتیں معراج میں صرف اشاروں میں ہوئی ہے وہ بھی بہت 1% بھی نہیں، اس میں بستر ٹھنڈا ہو جائے گا، اور حضور کے جانے آنے میں بستر ٹھنڈا نہیں ہوا، تو لوگ عقل کا گھوڑا دوڑا کے کہنے لگے یار یہ صرف شاعری ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اہل سنت کا امام، مجدد یقین، مجدد نیت ماضیہ، امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں یہ راز سمجھا دوں کہ زنجیر کیوں ہل رہی تھی، بستر کیوں گرم تھا، پانی کیوں بہ رہا تھا، تو کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ دھیان کریں آپ، مجھے معلوم ہے کہ ہماری زمین کے لوگ شعر سمجھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کون جان ہے جہان کی؟ حضور۔ حضور کون ہے؟ روح کائنات ہے۔ حضور کون ہے؟ اب توجہ، ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے کہا اللہ، اور روح نکل گئی، تو نے فرمایا بول سکتا ہے وہ؟ وہیں رک گیا، اللہ، گئی روح، اسی پہ رک گیا وہ، اب پھر واپس پلٹ آئی تو پھر بولے گا نا نے فرمایا، آگے کی بات کرے گا، ہے نا؟ یہی ہے، روح نکلی تو وہیں پہ رکا، کھانا کھا رہا تھا، لقمہ یہاں تک لایا، روح نکل گئی تو یہیں لقمہ رہ گیا، پھر واپس آئی تو منہ میں ڈالے گا نہیں۔ ایک آدمی سو رہا تھا، روح نکلی تو سوتا کے سوتا رہ گیا، روح آئے گی واپس، اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ بات سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ اب حضور صرف کسی ایک انسان کی روح نہیں ہے، بلکہ حضور روح کائنات ہے، حضور جانے کائنات ہے، حضور جانے کائنات ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو کائنات کی روح نکل گئی، کائنات کی جان نکل گئی، کائنات کی روح نکل گئی، کائنات کی جان نکل گئی۔ اب جب جان نکلی نا تو زنجیر بھی تو کائنات میں ہے، توجہ میری طرف ہے آپ کی، زنجیر بھی تو کائنات میں ہے، بستر بھی تو کائنات میں ہے، پانی بھی تو کائنات میں ہے، سورج بھی تو کائنات میں ہے، چاند بھی تو کائنات میں ہے۔ جب وہ روح کائنات
کائنات سے باہر ہو گئی تو زنجیر کی روح بھی نکل گئی، وہ ادھر تھی تو ادھر ہی رک گئی۔ پانی کی روح نکل گئی، وہ تھما تھا تو تھم گیا۔ بستر ٹھنڈا اس وقت ہوتا جب اس پر سے ہوا گزرتی۔ ہوا گزرے گی تو ٹھنڈا ہوگا نا، ہوا گزرے گی تو ٹھنڈا ہوگا نا۔ ارے جب ہوا ہی رک گئی، ہوا گزری ہی نہیں، ہوا گزری ہی نہیں، پھر اتنی دیر کے بعد واپس آئے تو سورج کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ سورج بھی کائنات میں اس کی بھی روح چلی گئی، تو وہ جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، چاند جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، ستارے جہاں تھے وہیں ٹھہر گیا، ٹھہر گئے۔ سونے والوں کی روح نکل گئی، جو جہاں پڑا تھا وہیں پڑا رہ گیا۔ سجدہ کرنے والوں کی روح نکل گئی، جو سجدے میں تھا وہ سجدے ہی میں رہ گیا۔ رکوع کرنے والوں کی روح نکل گئی، کیونکہ جو رکوع میں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زنجیر ادھر رکی، پانی ادھر رکا، ہوا وہاں رکی، کائنات کا نظام رک گیا۔ جب تک اللہ نے چاہا محبوب کو سیر کراتا رہا، کراتا رہا، کراتا رہا، اور اپنے آپ کو دکھاتا رہا، دکھاتا رہا، دکھاتا رہا، باتیں کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر تو 9 مرتبہ حضور واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی جو کرنا تھا سب کر لیا گیا، حضور کو نوازنا تھا نواز دیا گیا، حضور کے ساتھ جو انعامات کی بارش کرنی تھی کر دی گئی۔ جب وہ روح کائنات میں واپس آئی تو زنجیر میں بھی روح آ گئی۔ وہ مردہ زنجیر جو ادھر تھی نا، جب روح آ گئی تو وہ واپس سے ہلنے لگی، اور اس کے بعد پانی کی روح جب واپس آ گئی، وہ رکا ہوا پانی پھر سے بہنے لگا، اور اس کے بعد وہ بستر پر جو ہوا ٹھہری ہوئی تھی وہ ہوا پھر چلنے لگی۔ حضور کہتے ہیں میں واپس آ گیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ